الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم قصار السور میں سے سورہ الزلزلہ سیکھیں گے۔ سورہ الزلزلہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری سختی کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کر ڈالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ يومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، بأن ربك اوحى لها، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، اس دن لوگ الگ الگ حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس سورہ میں قیامت کے زلزلہ کی تباہی اور ہولناکی کا ذکر ہے۔ دنیا میں کہیں زلزلہ، بھوکمپ اور ارتھ کوئک آتا ہے تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، حالانکہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو زمین پوری سختی کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری سختی کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یہ اس وقت ہوگا جب پہلی بار سور میں پھونک مارا جائے گا۔ سورہ القارعہ میں ہے: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑتے ہوں گے، اور پہاڑ اپنی سختی کے باوجود دھنی ہوئی اون کے جیسے ہو جائیں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا منظر کچھ اس طرح کھینچا ہے: یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل پریگنینسی گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ اتنا سخت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کر دے گی۔ زمین میں جتنی چیزیں دفن ہیں وہ سب کے سب زمین کا بوجھ کہلاتی ہیں، جیسے انسان، خزانے اور دفینے۔ قیامت کے دن زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال باہر کرے گی، یعنی سور میں جب دوبارہ پھونک مارا جائے گا تو سارے انسان اور جنات اپنی اپنی جگہوں سے نکلیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان اس دن کہے گا، یہ کون انسان ہوگا؟ وہ ہوگا جس نے کفر و شرک کا رویہ اختیار کیا تھا، کیونکہ ایمان والوں کو تو پتہ ہی ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا زمین کو کیا ہو گیا کہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا،
کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ کیا ہیں زمین کے حالات؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، تو صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، اس کی خبریں یہ ہے کہ جس بندے اور بندی نے زمین کی پیٹھ پر جو کچھ بھی کیا ہوگا، زمین اس کی گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن کیا تھا، فلاں فلاں بندی نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ جی ہاں، زمین بھی کل قیامت کے دن بات کرے گی، جیسے ہمارے اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن بات کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پہ مہر ڈال دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے آگے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں یا حساب و کتاب کے لیے الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر حاضر ہوں گے۔ کچھ کے رنگ سفید ہوں گے، کچھ کے رنگ کالے ہوں گے، یا اعمال کی بنیاد پر یا دھرم کی بنیاد پر الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے، لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اور جتنا بھی کیا ہوگا، سب کچھ اس کے سامنے اسکرین کے جیسے پیش کر دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں سوراخ سے گرد و غبار کے جو ذرات نظر آتے ہیں سورج کی روشنی میں، وہی ذرہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر انسان نے ہلکی سی بھی نیکی کی ہوگی تو اس نیکی کو بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور اگر انسان نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو اس گناہ کو بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، وہ گناہ بھی اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ جس نیکی کو اس نے معمولی سمجھ کر بھلا دیا تھا یا جس گناہ کو اس نے معمولی سمجھ کر بھلا دیا تھا، اللہ کے پاس سب ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھائے رکھے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب چکانا ہے، پھر انجام یا تو جنت کی نعمت یا جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔